تم اور میں کبھی بیوی اور شوہر تھے، پھر تم ماں بن گئی اور میں باپ بن کر رہ گیا۔ تم نے گھر کا نظام سنبھال لیا اور میں نے ذریعہ معاش کا، اور پھر تم گھر سنبھالنے والی ماں بن گئی اور میں کمانے والا باپ بن کر رہ گیا۔ اور پھر جب جب بچوں کو چوٹ لگی تو تم نے گلے لگا لیا اور میں نے سمجھایا، پھر تم نے محبت کرنے والی ماں بن گئی اور میں صرف سمجھانے والا باپ بن کر رہ گیا۔ اور جب بچوں نے غلطیاں کی تو تم ان کی حمایت کر کے ایک انڈرسٹینڈنگ موم بن گئی، ان کو سمجھنے والی ماں، اور میں نہ سمجھنے والا باپ بن کے رہ گیا۔ بابا ناراض ہوں گے یہ کہہ کر تم نے اپنے بچوں کی ایک بیسٹ فرینڈ بن گئی اور میں ایک غصہ کرنے والا باپ بن کے رہ گیا۔ تم سارا دن بچوں سے راز و نیاز کرتے ہوئے اپنا مستقبل اور محفوظ بناتے ہوئے بچوں کے ذہنوں میں گھر کرتی گئی، اور میں فقط گھر کا مستقبل بنانے کے لیے کیسے اپنا آج برباد کرتا گیا۔ تمہارے آنسوؤں میں ماں کا پیار نظر آنے لگا اور میں بچوں کی آنکھوں میں فقط بے رحم باپ بن کر رہ گیا۔ تم چاند کی چاندنی بنتی چلی گئی اور پتہ نہیں کب میں سورج کی طرح آگ اگلتا ہوا باپ بن کر رہ گیا۔ تم بچوں کی نظر میں ایک رحم دل اور شفیق ماں بنتی گئی اور میں ایک بے رحم اور سنگ دل باپ بن کے رہ گیا۔ ایک انتہائی تعلق معاشرتی تصویر ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں بہت کم ایسی مائیں ملیں گی جو اپنے بچوں کے سامنے ان کے باپ کا مقام بلند کر کے رکھتی ہیں، جو بچوں کو یہ بتاتی ہیں کہ کیسے ان کا باپ اپنے منہ کا نوالا توڑ کر نکال کر محنت کر کے اپنے بچوں کو کھلا کر خود بھوکا رہ جاتا ہے، کیسے ایک باپ سارا دن اپنے بچوں کے رزق کے لیے مارا مارا پھرتا اور طرح طرح کے لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، کس طرح ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنا آج اور ساری عیاشیوں کو برباد کر لیتا ہے۔ مگر آج کل کی مائیں یہ سب اپنی اولاد کو نہیں سمجھاتی، اس لیے اولاد اس وقت تک یہ سب سمجھ نہیں پاتی جب تک وہ خود ایک باپ نہ بن جائے، تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ باپ گھر کی طاقت ہوتی ہے